السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی فضاؤں میں اس وقت ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ یہ کس چیز کی خاموشی ہے؟ یہ کس طوفان کا پیش خیمہ ہے؟ اس ولاگ میں یہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے، اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ حکمران جماعت ہے، اس کی اپنی ہی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑے سنگین قسم کے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ اتنے بڑے ہیں کہ مجوزہ قانون سازی بھی کھو کھاتے چلی گئی ہے، جبکہ صدر آصف علی زرداری کو پیش آیا ہے دبئی میں حادثہ، سیریس چوٹ آئی ہے، 4 مہینے کے لیے بیڈ پر چلے گئے ہیں۔ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کچھ دیگر اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں جی۔ آغاز میں ہی آپ سے گزارش کہ شروع میں ہی لائک کا بٹن دبا دیں، اس کا ذرا ہمیں فائدہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو لوگ پہلی بار آئے ہیں دیکھنے کے لیے، وہ ولاگ دیکھنے کے بعد بے شک لائک کر لیں۔ اچھا جی، پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ پہلی خبر ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جو پاکستان کے اندر ایک فتنہ اور فساد اٹھایا گیا، وہ ایک جعلی واقعے کا زیادتی والا، وہ لاہور کی طالبہ، نام بھی فرضی، بچی بھی فرضی، سارا کچھ فرضی، اور جناب اتنے کالج توڑ دیے گئے اور جلا دیے گئے اور گرا دیے گئے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا گیا۔ وہ ایک خاتون جو سوشل میڈیا کی ٹک ٹاکر تھی، اس نے ایک فیک ویڈیو بنا کر ڈالی تھی، اور اپنے آپ کو اس ایک فرضی بچی کی والدہ ظاہر کیا تھا کہ میری بچی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور یہ ہوا، اور وہ بڑا اس نے واقعہ سنایا، اور وہ وائرل بھی ہوئی، اور اس کی وجہ سے بہت فساد پھیلا بھی۔ اور اس کے بعد جو ہے فوری بعد اس کی ایک اور ویڈیو آ گئی تھی ٹک ٹاک پہ، جو نہیں وہ گانوں پہ جھومتے ہوئے، بہرحال وہ اب ہر بندے نے تو نہیں دیکھی ہوتی، وہ جو وائرل ہوئی وہ تو سب لوگوں نے دیکھی، تو وہ بعد میں معاملہ ختم بھی ہو گیا، نکلا بھی کچھ نہیں۔ اور اب جو پتہ چلا کہ جو پنجاب پولیس نے، آرگنائزڈ کرائم یونٹ نے اس معاملے کے پیچھے تھا کہ جی یہ خاتون کون ہے اور اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے، تو جناب بالآخر لاہور میں آرگنائزڈ کرائم یونٹ نے اس خاتون کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اور اب اس سے جناب یہ ایک JIT بنی ہوئی ہے 5 رکنی۔ اس کے جو سربراہ ہیں وہ SP آفتاب احمد پھلروان ہیں، اگر میں کاسٹ میں تلفظ غلط کر گیا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں، اور انہوں نے انہی کی ٹیموں نے ان کو گرفتار کیا، اس خاتون کو ٹریس کر کے، اور اب اس سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ تفتیش بھی ہو جائے گی۔ اب ویسے تو اگر یہ ماشاءاللہ سے یوتھیا خاتون ہیں، ان کو عدالت نے فٹافٹ چھوڑ دینا ہے، لیکن اگر نہ بھی چھوڑا فٹافٹ تو جو نقصان ہو چکا ہے وہ تو اس کی ازالت ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال قانون جو ہے اس کی گرفت ہونی چاہیے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جج ہیں ارباب محمد طاہر، وہاں پہ عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں نورین نیازی، انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی اپنے بھائی کی جیل میں سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے۔ اس پر جو ہے وہ عدالت نے جیل حکام سے جواب طلب کر رکھا تھا، اور آج جو ہے وہ جو نورین نیازی کے وکیل ہیں شعیب شاہین صاحب، وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، تو جس پر عدالت نے وقفہ کر دیا سماعت کے دوران، اور اس وقفے کے دوران جو ہیں DIG جیل خانہ جات راولپنڈی ریجن کے اور جو سینئر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں، وہ دونوں جناب آ گئے اور عدالت میں پیش ہو گئے۔ بعد میں شعیب شاہین صاحب بھی آ گئے، تو انہوں نے جناب یہ بتایا کہ جی تمام جو ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، ان کو تمام سہولیات حاصل ہیں، جو ملاقاتوں پر پابندی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، اور گزشتہ روز ان کی فیملی سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان کے اپنے وکلاء سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، بلکہ ساتھ ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ تمام سیاسی ملاقاتیں بھی ہو گئی ہیں۔ خیر، انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ تمام سہولیات فراہم کی جائی ہیں، تو جج صاحب نے یہ کہتے ہوئے کہ جناب ان کو جیل مینول کے مطابق تمام سہولیات اور اخبار فراہم کیا جائے، یہ ریٹ پٹیشن نمٹا دی ہے۔ بالکل جی، ہم بھی ایگری ہیں، عمران خان صاحب کو جو جیل مینول کے مطابق سہولیات ہیں وہ ضرور ملنی چاہیے، کبھی بھی ہم اس کے مخالف نہیں رہے، لیکن جو جیل مینول سے ہٹ کے 7 سٹار والی سہولیات ہیں، وہ والا جو ہے ذرا رولے والی بات، اس سے اتفاق کرنا ہمارا ممکن نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلی جو خبر ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جناب شیر افضل مروت صاحب کی ایک طویل خاموشی کے بعد انٹری ہوئی، اور گزشتہ روز جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں، عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو گئی تھی، ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور بڑے عرصے کے بعد ہوئی تھی وہاں۔ اس کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کو خان صاحب نے وہ تبکی شبکی دی اور ہلا شیری وغیرہ دی، تو شیر افضل مروت کو تو اور چاہیے کیا بھائی؟ شیر افضل مروت تو آپ کو پتہ نا کہ بس جس طرف دوڑ پڑے تو دوڑ پڑتا ہے۔ اچھا، وہ بندہ جو ہے اس نے پھر
وہ جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی اس نے پھر باقی پارٹی کو تو بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھنا نا. اب سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور سیکرٹری جنرل بڑا اہم اور متحرک عہدہ ہوتا ہے. اب جناب ٹسل چل پڑی ہے سلمان اکرم راجہ کی اور شیر افضل مروت کی. اب شیر افضل مروت اور ان کے درمیان کافی شدید لڑائی ہوئی ہے، کافی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور کافی ساری انہوں نے پبلک پلیٹ فارمز پہ بھی ایک دوسرے کے خلاف بات کرنی شروع کر دی ہیں. اور شیر افضل مروت صاحب یہ سر عام کہتے پائے جاتے ہیں کہ یہ میرے لیڈر ہی نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ پارٹی ڈسپلن کی پابندی کریں، پارٹی لائن سے نہ نکلیں، پارٹی کی پالیسی لائن سے باہر نہ نکلیں. جبکہ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو میرے لیڈر نہیں، آپ کون ہیں؟ میرا تو ایک لیڈر ہے، میں تو آپ کے احکامات نہیں مانتا ہوں. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف یہاں تک نہیں رکا، یہ ایک دوسرے کو انہوں نے عملی طور پہ بھی نقصان پہنچایا. کہ جو ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، تو وہاں پر ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے نہیں آئے، آپ کی پارٹی کے جو حامد خان صاحب گروپ چلاتے ہیں وکلاء میں، اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو جس پر شیر افضل مروت نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرے جو ہے وہ مجھ سے تو کسی نے ووٹ نہیں مانگا. ان سے کہا کہ جی آپ کی پارٹی کے بندے، ان کہ جی پارٹی نے کسی کو ٹکٹ تو نہیں دیا ہوا، لیکن مجھ سے ووٹ نہیں مانگا حامد خان نے، نہ کسی امیدوار نے، تو میں ووٹ ڈالنے نہیں گیا. اور مجھے ان سے اختلاف تھے. میں دوسری فریق کو، یعنی کہ جو مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ امیدوار تھے جو کہ جیتے ہیں، ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن میں پھر اپنے امیدوار کو ووٹ دینے کے لیے بھی نہیں گیا. تو ان سے پوچھا گیا کہ صرف آپ نے اپنا ووٹ نہیں دیا؟ ان کا نہیں جی، میں کو 30 سے 40 ووٹ ایسے ہیں جو میں ڈلوا سکتا تھا، میں نے وہ بھی حامد خان صاحب کے امیدوار کو نہیں ڈلوائے. پھر ان سے کہا گیا کہ اچھا یہ تو بڑا ایک اہم واقعہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسری فریق ہے اپنی پارٹی کے امیدوار کو ووٹ نہ دلوا کر آپ نے دوسرے فریق کو جیتنے میں مدد فراہم کی ہے. یہاں پر شیر افضل مروت نے بالکل اس بات سے انکار نہیں کیا اور کہا کہ بھائی وہ دوسری پارٹی والے مجھے گالیاں تو نہیں دیتے، وہ مجھ پر الزامات تو نہیں لگاتے، وہ میرے خلاف ہرزہ سرائیاں تو نہیں کرتے، تو مجھے ان کے جیتنے میں مجھے کیا اعتراض ہے؟ تو یہ یہاں تک معاملات پہنچ گئے ہیں. اس وقت شیر افضل مروت صاحب ایک ہی وقت میں سلمان اکرم راجہ سے بھی جو ہیں وہ برسر پیکار ہیں، اور دوسری طرف حامد خان صاحب سے بھی برسر پیکار ہیں. تو یہ اب لڑائیاں تو پارٹی میں ہر لیول پہ چل رہی ہیں. میں آپ کو پچھلے پروگرامز میں یہ بتا بھی چکا ہوں. تو یہ ذرا تازہ ترین لڑائیاں تھیں، تو ہم نے کہا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لیتے ہیں. اگلی خبر ہے جناب سردار لطیف کھوسہ کے صاحب کے حوالے سے. سردار لطیف کھوسہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جی جیل میں بڑا مسئلہ ہے اور ہمیں پرائیویسی نہیں ملتی، اور جیل میں ہم ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور جہاں 3 بندے جو ہیں وہ ہمارے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. اور عدالت میں بھی مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے، کیونکہ کیسز تو عدالت میں چلتے ہیں اور جو جیل میں ہوتی ہے عدالت. اور ان کا جی ساتھ والے کمرے میں کرنل صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، اور یا ایک کرنل بیٹھا ہوتا ہے، کچھ اس طرح کو لفظ کہا، اور کہا جی ملک میں مارشل لا نافذ ہے اور ملک ایک گیریزن اسٹیٹ بن گیا ہے. اب اس معاملے کے 2 پہلو ہیں، یہ جو نے باتیں کی. ایک گیریزن اسٹیٹ بن گیا ہے اور مارشل لا ہے، دوسرا یہ کہ ملاقات کرتے ہیں تو آگے اوپر پہلو بیٹھے ہوتے ہیں. سر میں اپنی زندگی میں بہت دفعہ مختلف قیدیوں سے اور مختلف لیولز کے قیدیوں سے ملاقاتیں کرنے جیل میں گیا ہوں، جن میں سرکاری افسران، عام لوگ سے لے کر جو سابق حکمران تک تھے، ان تمام لوگوں سے میں جیل میں جا کے ملتا رہا ہوں. یہ جیل کا ایک سیکیورٹی کا فیچر آپ سمجھ لیں، آپ اس کو ان کا SOP سمجھ لیں. تنہا ملاقات وہ نہیں کرنے دیتے. دیکھیں نا، آج ایک ملاقات قیدی کو کوئی چیز ایسی دے کے چلا جائے، وہ جا کے اندر قیدی اس چیز سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا میسیجنگ کر لے جو نقصان دہ ثابت ہو قیدی کے لیے، تو جیل والے تو پھر کہیں گے نا کہ بڑھ گئے پھر سارے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم بھی ملاقاتیں کرتے ہیں، بڑی VIP ملاقات کرتے ہیں. میں کرتا رہا ہوں، سابق وزیر اعظم سے ملاقات کرتا رہا ہوں. یہ ہوتا تھا کہ کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے ہم ایک سائڈ پہ، جس حال میں ہم الگ ملاقات کرتے تھے، اور اسی حال میں دوسرے کونے پہ یا دروازے کے پاس ایک جیل اہلکار جو ہے یا 2 ضرور کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ سن نہیں رہے ہوتے باتیں آپ کی، لیکن وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کی باڈی کی ایکٹیویٹی کیا ہے. تو یہ ان کا ایک ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ فوجی کھڑے ہیں یا فوجیوں کے کہنے پہ وہ کھڑا ہے. اب کھوسہ صاحب مطلب اتنی عمر ان کی گزر گئی قانون کی دنیا میں اور سیاست کی دنیا میں، تو یہ پتہ ان کو بھی سارا کچھ ہے. یہ بس یہ کہتے ہیں نا کہ تمہیں نمبر بناتے ہیں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر. اچھا، اب دوسری بات جو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول. میں لطیف کھوسہ صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کھوسہ صاحب یہ بتائیے کہ گزشتہ کوئی ہفتے 10 دن سے کیا عمران خان
کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اور کیا ان کی پارٹی کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، کہیں پر لفظ میر جعفر، میر صادق، مسٹر غدار، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زیڈ، جنگل کا بادشاہ، جنگل کا قانون سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ بھائی کھوسا صاحب، آپ کو اپنی پارٹی کے لوگ بات نہیں بتا رہے کہ آپ کی پارٹی کی ڈیل ہو چکی ہے، وہ این آر او لے چکی ہے، اس این آر او کے نتیجے میں بشرا بی بی کو رہائی بھی مل چکی ہوئی ہے، اور وہ اب جو کچھ بھی کر رہا ہے، کیا گنڈا پور اور کیا بشرا بی بی، یہ سب اس این آر او کے نتیجے میں کر رہے ہیں۔ وہ این آر او عمران صاحب کی خواہش پر، ان کی منتوں ترلوں کے بعد ان کو دیا گیا کہ وہ کہتے تھے جی میری بیوی کو نکالیں، جیسے کہیں گے میں کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو میرا خیال ہے پارٹی کو خیال رکھنا چاہیے، کھوسا صاحب کا بھی، کہ کھوسا صاحب کو بتا بھی دیا کریں کہ یار کب کون سی بات کرنی ہے اور کب کون سی بات نہیں کرنی ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر بڑی افسوسناک، صدر آصف علی زرداری صاحب ایک بڑے شدید حادثے کا شکار ہو گئے جی۔ گزشتہ روز وہ دبئی روانہ ہوئے تھے، دبئی میں ان کا اپنا ذاتی گھر بھی ہے، اور وہاں پہ جب دبئی ایئرپورٹ سے اترتے ہوئے ان کو چوٹ لگ گئی، جس کے نتیجے میں ان کا پاؤں فریکچر ہو گیا۔ ہڈی کا ٹوٹ جانا بڑا ایک سیریس حادثہ ہے، جو جیسے بھی اترتے ہوئے ان کو کوئی ٹھوکر لگی یا وہ گرے، بہرحال وہ ایئرپورٹ پہ جہاز سے اترتے ہوئے ان کو یہ حادثہ پیش آیا۔ فوری طور پر وہاں انہیں طبی امداد کے لیے ایک مقامی اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ وہاں پر جناب پتہ چلا کہ ان کا پاؤں کو ہو گیا ہے فریکچر، اور فریکچر کے بعد ان کا پلاسٹر چڑھا دیا گیا ہے، لیکن ڈاکٹرز نے ان کو 4 ماہ آرام کا مشورہ دیا ہے۔ لازم بات ہے، فریکچر ہو تو وہ ٹانگ کا یا پاؤں کا وہ 4 مہینے تو کوئی مدت ہی نہیں ہے اس کے آرام کے لیے، اس کو ہیل ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، وقت لگتا ہے اس میں، 4-6 مہینے بڑے آرام سے لگ جاتے ہیں۔ تو چلیں جی، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت دے، ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس خبر کی طرف جو آپ نے دیکھی تھمبنیل پہ کہ جناب پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینگ گئے ہیں پھنس۔ میں آپ کو جس بات پہ سینگ پھنسے ہیں وہ بتا دیتا ہوں، میں آپ کو دونوں فریقوں کا موقف بھی بتا دیتا ہوں، اور اس سے جو نقصان ان دونوں فریقوں کو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ جناب ایک بل جو ہے وہ مبینہ طور پہ کل پیش کرنا تھا، جس کی پوری تیاری حکومت نے، مسلم لیگ نون کی حکومت نے کر رکھی تھی، اور اس بل میں دو قانون سازیاں ہونی تھیں، اور قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس کروانا تھا۔ کیونکہ یہ آئین میں ترمیم نہیں ہے تو اس کے لیے سادہ اکثریت کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ تو سادہ اکثریت تو بڑی کمفرٹیبل ہے، یہ تو 2/3 کے قریب ٹچ کرتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے، اس میں جو ہے وہ کچھ ترتیب اس طرح سے ہے کہ جی اس میں وزیر قانون اور اٹارنی جنرل بھی ہوں گے، اس میں حکمران جماعت کے بھی 2 نمائندے ہوں گے، اس میں اپوزیشن جماعت کے بھی 2 نمائندے ہوں گے۔ اچھا، اب جو پیپلز پارٹی ہے اس نے نام دے دیے حکمران جماعت کی سائڈ سے، جو حکمران کی اتحاد کی طرف سے نام پرپوز کر دیا مسلم لیگ نون کے کہ جی یہ ہمارے ممبر ہوں گے جوڈیشل کمیشن کے، ایک جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور دوسرے فاروق ایچ نائک صاحب۔ اب مسلم لیگ نون نے یہ کہا کہ جی بات یہ ہے کہ حکمران سیاسی جماعت کے کھاتے میں ہیں 2 ممبر، تو ایک آپ کا ہوگا، ایک ہمارا ہوگا، آپ ایک نام دے دیں، ایک ہم دے دیتے ہیں۔ یہاں پہ پیپلز پارٹی نے ان سے کیا اختلاف اور کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ کی تو نمائندگی 2 بندوں کی صورت میں پہلے ہی موجود ہے، ایک وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی صورت میں موجود ہے، کیونکہ اس میں وزیر قانون جو ہے اس کا بھی الگ سے ذکر ہے، اور دوسرا اٹارنی جنرل آف پاکستان وہ بھی آپ ہی کا بندہ ہے تو اس کا الگ سے ذکر ہے۔ جس پر مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ وہ جو ہیں وہ اپنے بلحاظ عہدہ ممبر ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی کے کوٹے میں سے ممبر نہیں ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ یوں بنتا ہے۔ لیکن اس معاملے پہ پیپلز پارٹی بھی اڑ گئی ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون بھی اڑی ہوئی ہے، اور ایک عجیب سی صورتحال، کنفیوژن کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اچھا، اب یہ سارا معاملہ جو ہے اس میں جو نقصان ہو رہا ہے، اور پھر اس میں ایک ممبر وہ بھی ہونا ہے جو خاتون رکن یا اقلیتی رکن ہوگی، وہ بھی ہوں گی۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دونوں سیٹیں مانگ رہی ہے، دونوں ممبران کی نامزدگی اپنی پارٹی سے چاہ رہی ہے۔ مسلم لیگ نے کہتی جی آپ ایک ممبر نامزد کریں، ایک ہم کریں گے۔ اب یہ پیپلز پارٹی کے نے اپنے نام اسپیکر کو بھی لکھ کے دے دیے ہیں۔ اب کل اس پر میٹنگ ہوگی اور دوبارہ بات ہوگی ان دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں کے درمیان، لیکن یہ مسئلہ میرا ایک تجزیہ ہے کہ شاید اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگا۔ دوسرا جو پھٹا ہوا
وہ ہوا ہے ترمیم جو قانون سازی ہے، جس پہ میں نے ابھی آپ کو عرض کی. پہلی قانون سازی یہ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس میں ترمیم لانا چاہتے ہیں، چیف جسٹس کے اختیارات میں رد و بدل کرنا چاہتے ہیں. کچھ اور بھی اس میں چیزیں طے ہوں گی، اور وہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس کے لیے بڑی ضروری ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جی وہ جو ججز کی تعداد میں اضافہ ہے اس کو کرنا مقصود ہے. کہ اب مسودہ بھی انہوں نے تیار کیا حکومت نے کہ جی 23 ابھی 17 ججز ہوتے ہیں تو 23 یہ جج ہوں گے. تو ایک تو 17 میں سے ایک تو ریٹائر ہو گئے، جسٹس قاضی فائز صاحب، تو پیچھے رہ گئے 16. تو اب وہ 16 کے اور پھر آگے مزید جو 23 ہوں تو 7 ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں مزید تعینات ہونے ہیں. لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ یہاں پہ تھوڑا سا نا دائیں بائیں ہو رہی ہے. اب بندہ پوچھے کہ یار ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس سادہ اکثریت موجود ہے، قانون کہتا ہے کہ سادہ اکثریت سے قانون سازی ہو جائے. ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں اس قانون کی ضرورت ہے، لہٰذا ہمیں یہ قانون سازی کرنی چاہیے. اور یہ طے تھا کہ جمعے کے دن یعنی کہ کل یہ بل سینیٹ اور قومی اسمبلی دونوں میں پیش کر کے منظور کروا لیا جائے گا. لیکن جہاں پہ پیپلز پارٹی نے اپنا جب وہ پھٹا ڈال دیا، ان کا کہ جی نہیں، صرف ہمارے اتفاق سے نہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ اس پہ قومی اتفاق کی رائے ہو. اچھا اب مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے اور مسلم لیگ نون کو بھی پتہ ہے کہ قومی اتفاق کی رائے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے کبھی نہیں ہو سکتا، کسی بھی ایشو پر نہیں ہو سکتا. آپ ان کی اپنے دور حکومت کی بات دیکھ لیں، آپ ان کے اپوزیشن کے دور کی بات دیکھ لیں، وہ اندر ہوں باہر ہوں، انہوں نے کسی بات پہ اتفاق نہیں کرنا. اچھا اب یہ بات ان سب کو پتہ ہے، تو پھر لگتا تو یہی ہے کہ یہ ایک پھٹا ڈالنے کے لیے ہے تاکہ دوسری طرف سے اپنی دوسری چیزیں منوا لی جائیں اور پھر یہاں پہ یہ کر دیا جائے. اب یہاں پہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور انہیں اپنے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے. لیکن ماضی کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب کو پھٹا ڈال لیتی ہے تو اپنا ٹارگٹ بھی حاصل کر لیتی ہے. مسلم لیگ نون کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ عموماً پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو لگتا ہے کہ یہاں سے بھی مسلم لیگ نون کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. میرا تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے میرا تجزیہ غلط ہو جائے، ہو سکتا ہے آپس میں ان کی معاملات کوئی سیٹل ہو جائیں. تو جب یہ پہلا مسئلہ حل ہوگا نا جی جوڈیشل کمیشن کے اراکین کے نام ہوگا، تو یہ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ قانون میں ترمیم والا یہ اپنے آپ ہی حل ہو جائے گا. یہ ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. اچھا جی یہ خبریں ہو گئیں. اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جناب اسلام آباد میں خاموشی اور طوفان کا پیش خیمہ کیوں ہے. ایک دم سے پولیٹیکل فرنٹ پہ خاموشی ہے، اور وہ خاموشی ابھی فیل کی جا رہی تھی، لیکن اس سے زیادہ جو اب چیز فیل کی جا رہی ہے وہ سپریم کورٹ میں یکدم چھا جانے والی خاموشی ہے. وہ بالکل جو ہے نا وہ جو متحارب ججز تھے ان کے بیانات وغیرہ نہیں آ رہے. ایک تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جی بڑی اچھی بات ہے، نہیں آ رہے، نہیں آنے چاہیے. اور اب جسٹس جو ہے وہ یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بن گئے ہیں. اچھا ایک طرف تو وہ 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتی پی ٹی آئی، اور ان کے جو ساتھی ججز تھے جو جسٹس منصور الشاہ اور ان کے ساتھی ججز اطہر من اللہ وغیرہ. دوسری طرف وہ جو ہیں وہ بینیفیشری سارے ہونا چاہتے ہیں. پیپلز پی ٹی آئی کی بھی یہ پوزیشن تھی کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کو تو نہیں مانتے تھے. اسی آئینی ترمیم کے تحت نئے طریقہ کار کے تحت جسٹس منصور علی شاہ کو سپرسیڈ کر کے جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بنے. لیکن اسی یحییٰ آفریدی کی حلف برداری کی تقریب میں پی ٹی آئی کے لوگ تقریب کا وقت شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے پہنچے ہوئے تھے، یعنی کہ اتنی جلدی تھی ان کو وہاں جانے کی. اوپر سے وہ الیکشن بھی ہار گئی ہے، سپریم کورٹ بار کا الیکشن کا. تو اب وہ جو ہے وہ تمام تر دار و مدار اب تو جسٹس منصور علی صاحب کی تو باقاعدہ ٹک ٹاکس بھی آ رہی ہیں، لوگ ان کے ساتھ بنا کے بیرون ملک سے بھیج رہے ہیں. ایک جج کو اتنا پبلک نہیں ہونا چاہیے، اس کا جو ہے یہ ایک میری ذاتی رائے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے اپنے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے. تو بہرحال وہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو 5 ججوں کا گروپ پہلے 8 کا تھا، سنا ہے 5 کا رہ گیا، تو یہ نچلے بیٹھ جائیں. اب وہ مختلف کمیٹیوں کی سربراہیاں بھی انہوں نے لے لی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے. آپ کو یاد ہوگا ناظرین، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی، اطہر من اللہ اور جسٹس منصور شاہ کے جوانی کے زمانے سے چیمبر پھیل ہوا ہے. تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے ذاتی طور پر قانون اور آئین پسند ہیں، لیکن بہرحال وہ دوست جن کا آپ کو 35-40 سال کا تعلق ہو، ان کا ایک دباؤ آپ کے اوپر ایک ہوتا ہے. اور وہ دباؤ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ تمام اہم کمیٹیوں کی سربراہیاں جسٹس منصور الشاہ اور جسٹس منیب کو دی جا رہی ہیں اور ان کو مختلف جگہوں پہ حصہ بنایا جا رہا ہے. بالکل بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن اگر معزز چیف جسٹس صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں یا کوئی اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ نچلے بیٹھ جائیں گے، یہ بالکل نہیں بیٹھیں گے. 4-5 پراکسی پٹیشنز موجود ہیں. یہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں یا ممکن ہے کل جمعے سے ہی آپ کو مختلف طرح سے پٹاخوں کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی.
سپریم کورٹ کے اندر سے، اور ایسے ایسے آرڈر آئیں گے کہ حکومت کانوں کو لگائے گی ہاتھ کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ پہلے ہی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ والے جج قابو نہیں آ رہے، ان ججوں کو روٹیشن پہ لانا تھا، وہ ترمیمیں جو وہ مولانا فضل الرحمان کے ذریعے انہوں نے وہ سارا چیزیں اس میں سے مواد چینج کرا دیا، تو اب حکومت جو ہے وہ صرف بھگتنے کے لیے موجود ہے۔ تو حکومت کو جب تک یہ بھگتی رہے گی، چیزوں پر پیچھے ہٹتی رہے گی، اس کو ہر چیز بھگتنا پڑے گی، اور اگر یہ اگریسو نہیں ہوگی تو یہ جو لڑائی ہے یہ پیچھے ایک قدم ہٹ کے اور ایک قدم آگے جا کر نہیں لڑی جا سکتی۔ ہر لڑائی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، یہ لڑائی صرف جارحانہ مزاج سے ہی لڑی جا سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔